ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم موجود ہیں. الحمدللہ قاری صاحب نے حسب معمول سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کی بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کی. اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں.
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو عمومی معنی ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جس جس جگہ پر جس مقام پہ اللہ پاک نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے ان مقامات پہ خرچ کیا جائے۔ انسان اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرے، صدقات واجبہ نافلہ بھی ادا کرے، اور جو اس کے اپنی فیملی ہے اس پر بھی خرچ کرے، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر بھی خرچ کرے، یتامہ مساکین قرآن نے کہا ہے ان پر بھی خرچ کیا جائے، اور معاشرے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں یا جہاں جہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے اور انسان کے پاس استطاعت ہے کہ وہ وہاں مدد کر سکتا ہے تو وہ ان تمام مقامات پہ اپنا مال خرچ کرے۔ اس آیت کریمہ میں جو دو چیزوں کو جوڑ کر بیان کیا گیا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 195 ہے یہ ہم مدینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ یعنی طاقت عطا فرمائی اور یعنی معاملات کافی بہتر ہو گئے، تو اس وقت مدینے والوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اسلام کی مدد کے لیے ظاہر ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا سارا مال وقف کیا، ہماری ہلاکتیں ہوئیں یعنی شہادتیں ہوئیں، اور سب کچھ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے۔ اب جب حالات بہتر ہو گئے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مال اب روک لیتے ہیں اسلام کی خدمت سے، اور ہم کچھ اپنا تھوڑا جمع کر لیں یا ہم کچھ اپنا بھی بنا لیں، اب کیونکہ اب مددگار دین کے بہت ہیں، دینے والے بہت ہیں، تو کام بھی چلتا رہے گا، ہم بھی کچھ اپنا محفوظ کر لیں گے۔ اس مرحلے پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یعنی یہ جو سوچ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا مال روک کر اپنے دنیا میں مصروف ہو جائیں، اس سوچ کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا یا لوگ اس پہ چل سکتے تھے کہ نہیں جی میں دین کے لیے بس خرچ نہیں کروں گا، باقی جہاں میں اپنے معاملات ہوں گے تو خرچ کروں گا۔ اللہ پاک نے اس کا حکم دیا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند نہ کریں، ایک تو خرچ کرتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ مال دینے سے شاید میری ہلاکت کا سامان ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اللہ نے اس کا بالکل الٹ فلسفہ بیان فرمایا، ورنہ نہیں، جو تم دین کو دینے سے رک جاؤ گے نا، اور جو تم اپنا مال روک لو گے، ظاہر ہے وہ مال جہاد میں خرچ ہوگا، وہ مال دفاع میں خرچ ہوگا، اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہوگا، تو وہ مال روک کر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اس مال کو روک لینا تمہاری ہلاکت ہے، یہ سلسلہ کبھی بند نہیں کرنا۔ جو تم نے مال دین کے لیے خرچ کیا ہے، اپنی ساری جو جمع پونجی ہے اس میں سے ایک حصہ اس دین کے لیے ہمیشہ وقف رکھنا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا کہ ہم اپنی ساری زندگی دنیا کے لیے وقف کر دیں، جہاد کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ جائے، مال ہمارا دین کے لیے خرچ نہ ہو، وہ سارا ہماری زندگیوں کے لیے وقف ہو جائے۔ اس کو قرآن کریم نے گویا یہاں پر ہلاکت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جہاد کرنا بعض لوگوں کو ہلاکت لگتا ہوگا، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 یہ واضح کر رہی ہے کہ جہاد نہ کرنا انسان کی ہلاکت ہے۔ جب انسان ایک بندہ مسلم جو ہے وہ جہاد جیسی عظیم الشان عبادت سے کتراتا ہے، بزدلی اختیار کرتا ہے، نہ اپنی جانیں وقف کرنے کی سوچ رکھتا ہے، نہ اپنا مال وقف کرنے کی سوچ رکھتا ہے، جہاد بالبال ہو یا جہاد بالنفس ہو، تو جو بھی جہاد ہے اس سے جب بھی انسان دور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ آج بھی مسلمان جو ہے کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس؟ کیا مال کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟
صحابہ کرام کے پاس تو اس سے بھی زیادہ پریشانیاں تھیں، ان کے پاس اتنا مال و متاع نہیں تھا جو آج زرق برق کے لباس ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں اور کتنی آسائشیں ہیں، اس کا تصور پہلے نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی جہاد سے دور نہیں کیا ہے۔ تو آج تو ساری آسائشیں موجود ہیں، تو ان آسائشوں کے ہوتے ہوئے اتنی تن آسانی نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جیسی عظیم الشان عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لے یا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے، اور اس کی وجہ سے دشمن غالب آتا ہے مسلمانوں پر۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں وہی صورتحال ہے کہ جب مسلمان جہاد سے دور ہوئے ہیں، جب انہوں نے اپنی جو قوت تھی، جو اپنی طاقت تھی، جو انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنی تھی، جب وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو گئی، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزدلی پیدا ہوئی، اور یہی وہ بزدلی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ہلاکت اور کمزوری قرار دیا تھا۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح واضح کرنے والی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو جہاد سے دور نہ کرو۔ اور یہ بھی اس سے پہلے کی آیات میں بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں، یہاں بھی چونکہ پھر اس کا انفاق کا حکم آیا ہے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ انفقو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ویسے تو بہت سارے مصارف ہیں، لیکن قرآن کریم نے جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو اس کا سب سے پہلا اور بڑا مصرف جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی عملی تفسیر ہیں۔ تو یہ ایک پہلو تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اب اگر اس حصے کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کی تفسیر اگر ہم اپنے سامنے رکھنا چاہیں کہ بھئی اس کا کیا کیا محمل ہے، کیا کیا اس سے مراد ہے کہ کیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو ایک تو چیز ہم نے پہلو ذکر کیا اس کے تحت آ گئی کہ اپنے آپ کو جہاد سے الگ نہیں کرنا، اپنے آپ کو جہاد میں مال خرچ کرنے سے الگ نہیں کرنا، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ ایک تو یہ اس کی تفسیر ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے مفسرین کے جو کلام کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو خودکشی میں آدمی مبتلا نہ کرے کہ جی میں خودکشی کر لوں گا، اپنے آپ کو خود مار لوں گا۔ اس سے قرآن نے منع کیا کہ خودکشی کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حرام قرار دیا، یعنی اس کی سزا بیان فرمائی کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن وہ خود اپنے آپ کو اسی طرح ہلاک کرتا رہے گا جس طرح اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کیا، چھری پھیری ہے اپنے گلے پر، تو قیامت کے دن وہ خود اس طرح بار بار اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ وہ چھری پھیرتا رہے گا اپنے گلے پر۔ تو دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں اپنے آپ کو خود قتل نہ کرو۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز کہ جہاں جانا خطرے سے خالی نہ ہو اور انسان جو ہے وہاں جائے گا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے نا، جہاں جانے سے جان خطرے میں پڑتی ہو، ایسا ایک سفر ہو کہ جس میں جو ہے وہ انسان گیا اور وہ ہلاک ہو گیا، اس سفر میں جانے سے یا ایسے مقام پر پڑھنے سے جانے سے بھی یہ آیت منع کرتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کی صحت کو، اس کی جان کو، ان تمام چیزوں سے بچنا بھی اس آیت کریمہ میں شامل ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ گناہوں پر قائم رہنا اور یہ سوچنا کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، میں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا، یہ کر کے انسان گناہوں میں پڑا رہے، یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا یہاں پر کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی گناہوں میں نہ رہو، نیکی کی طرف آ جاؤ، توبہ کی طرف آ جاؤ۔ اور ایک معنی آخر میں جو عرض کروں گا وہ یہ بیان کیا مفسرین نے اس کا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جو چیزیں اللہ نے تم پر فرض کی ہیں ان کو ترک نہ کرو۔ درجات ہیں نا، فرض، واجب، مستحب، نیکی کے، تو چلو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ انسان سے ترک ہو گئے، لیکن اس کی ایک بارڈر لائن ہے، جو چیزیں فرض و واجب کے زمرے میں ہیں ان کو چھوڑ دینا، وہ بھی بندہ چھوڑ دے کہ اب اس سے نماز بھی نہیں ہو رہی، اس سے اپنے فرائض بھی اس سے ادا نہیں ہو رہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
پھر فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام کرتے رہو۔ احسان کے معنی نیکی کرنا ہے، تو ہمیشہ نیکی میں رہو، نیکی کے کام تلاش کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فرض بھی مکمل کر لی ہے تو بس اب آپ فارغ ہو گئے، نہیں، آپ کو جو نیکی ملتی ہے معاشرے کے اندر، جو مستحب امور ہیں، اچھے اچھے کام ہیں، مریض کی عیادت کرنا ہے، چھینک کا جواب دینا ہے، کسی جو ہے وہ ضرورت مند کی مدد کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، معاشرے میں کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے، وہ سب احسان میں آتا ہے کہ یہ نیکیاں تلاش کرتے رہو۔ ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ گناہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے ہیں، اور نیکیاں تو ہمارے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں، یعنی بالکل ہمیں موقع مل رہا ہوتا ہے اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، زندگی کو مصروف رکھو نیکیوں کے اندر، گناہوں کے لیے وقت نہ نکالو، نیکی کے لیے وقت نکالو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں اور کیا صلہ چاہیے کہ تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور احسان جو ہے وہ نیکی کی جو ہے نا سپر ڈگری ہے، سب سے بہترین طریقہ کسی نیکی کے کام کو کرنے کا۔ ہم نے کوئی نیک کام کیا، اس کو ہم نے بالکل ایسے کیا کہ جان چھڑانے والی جو ہے نا کیفیت نظر آ رہی ہے، ایسے نہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں بھی کہا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تو یہ نماز کا جو حکم ہے کہ یہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ، یہ سپر ڈگری ہے نماز کی۔ تو یہ اس لیے یہ صرف نماز تک محدود نہیں ہے، احسان جو درجہ احسان ہے یہ پھر تمام عبادات کے اندر ہے۔ جب آپ خرچ کر رہے ہوں اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں اخلاص ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی جتنا آپ نیکی کو اچھا کر کے کریں گے، جتنا آپ اس کو درجہ کمال پہ لے جا کے کریں گے، اور جتنا آپ بہتر سے بہتر کریں گے، وہ احسان کے درجے میں چلی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں ہے نا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکی کرتے ہیں حسنہ، ان کو اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ کہتا ہے وزیادہ، جنہوں نے میرے لیے زیادہ وقت نکالا، جنہوں نے میرے حکم کو زیادہ اچھے طریقے سے کیا، اللہ پاک کہتا ہے جنت تو جنت ہے، میں ان کو اور زیادہ عطا کروں، ان کے لیے بدلہ بھی پھر زیادہ ہے۔ تو احسان ایک اصطلاح ہے قرآن کریم کی، اس کو اسی پس منظر میں رکھ کے نیکی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے معاشرے کو، پورے مسلم معاشرے کو ہلاکت میں پڑنے سے محفوظ فرمائے، اور احسان اور نیکی کے درجات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی، ہم اب بڑھ رہے ہیں ایک وقفے کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم
مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم أمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین. قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ آیت نمبر 196 کی تلاوت کی. ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. سو اگر تم کو حج یا عمرے سے روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ. بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلے روزے رکھے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے. سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے، اور جو قربانی نہ کر سکے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 روزے جب لوٹ آؤ تم اپنے اہل کی طرف. یہ کامل 10 روزے ہیں. یہ حج تمتع کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہ ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. سامعین محترم، آیت نمبر 196 میں اللہ پاک نے حج اور عمرے کی بات کی ہے. ارشاد یوں ہوا آغاز، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اتمو کے بہت سارے معنی یہاں لیے جا سکتے ہیں.
اس کا ایک معنی تو جو بڑا واضح ہے وہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے کرو، یعنی عبادت کے اندر جو اخلاص ہے۔ اچھا، اس سفر میں چونکہ ایک طویل دورانیہ ہوتا ہے، انسان گھر سے نکلتا ہے، ایک سفر اختیار کرتا ہے، پھر کئی دن اس میں مصروف رہتا ہے، پھر اس میں طرح طرح کی عبادات ہوتی ہیں، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ساری چیزیں، تو اس میں ریاکاری کا ایک شبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خاص کر یہ جو عمرے اور حج کی عبادت ہے اس کو خاص کر اللہ کے لیے کرو۔ اور آج کے معاشرے میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ حج اور عمرے کی کچھ چیزیں تو شریعت نے ہم پہ لازم کر لی ہیں، کچھ ہم نے اس میں خود لازم کر لی ہیں۔ وہ یہ کہ جی اس میں سیلفی بھی ضروری ہے، اس میں لائیو کرنا بھی ضروری ہے، اور اس میں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، اس کے بغیر نہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا حج عمرہ ہوا، نہ ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ موبائل کا بہت زیادہ استعمال حج اور عمرے کے موقع پر نہایت نامناسب چیز ہے۔ آپ اپنی ساری توجہ جو ہے نا وہ بٹائیں مت۔ لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس نے دیکھا نہیں دیکھا، دنیا نے دیکھا نہیں دیکھا۔ یہ فکر کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف بھی ہو۔ لوگوں کے لیے ہی اگر آپ نے بننا سنورنا ہے، احرام بھی آپ نے لوگوں کو ہی دکھانے کے لیے پہننا ہے، تو یہ بڑی مشکل چیز ہے، یہ بہت رکاوٹ بن سکتی ہے قبولیت کے لیے۔ تو دیکھیں آیت نمبر 196 کے جو الفاظ کتنے پیارے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، اس کے لیے پورا کرو۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان پر جو ہے نا وہ فرض نہیں ہوتی یا واجب نہیں ہوتی، لیکن جب انسان ان کو شروع کر لیتا ہے تو پھر اس کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ حج اور عمرہ بھی ایسا ہی ہے، اگر انسان پر فرض نہیں بھی ہے، لیکن جب وہ اس نے شروع کر دی ہیں ان عبادات کو، اور اس میں جیسے میں نے ذکر کیا کچھ وقت بھی لگتا ہے، سفر بھی ہوتا ہے، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر راستے میں ہمت نہیں ہارنی، ان چیزوں کو پھر مکمل کرنا ہے اور مکمل کر کے ہی واپس آنا ہے۔ تو یہ معنی ہے اس جملے کے کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، اور حج کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں انسان کا عرفات کے میدان میں کچھ دیر کے لیے رکنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اور حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک افراد ہے، دوسری تمتع اور تیسری قران۔ افراد وہ حج ہے کہ جس میں انسان کا عمرہ جو ہے نا وہ انسان کا احرام جو ہے نا وہ صرف حج کے لیے باندھا گیا ہو۔ تمتع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان عمرے کے لیے پہلے احرام باندھتا ہے، پھر اس احرام کو کھول دیتا ہے عمرہ مکمل ہونے کے بعد، پھر جو ہے دوبارہ احرام باندھتا ہے حج کے لیے، پہلے عمرے کے لیے پھر حج کے لیے، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اور تیسری قسم حج کی قران ہے کہ جب آپ نے احرام باندھا تو اسی وقت وہ احرام 2 چیزوں کے لیے تھا، قران کہتے ہیں ملا ہوا ہونا، تو ایک وہ عمرے کے لیے تھا اور ایک وہ حج کے لیے تھا۔ تو آپ اس میں جو ہے وہ عمرہ مکمل کرتے ہیں لیکن آپ کا احرام قائم رہتا ہے، پھر آپ حج کرتے ہیں تو آپ کا احرام حج کے بعد جا کے جو ہے نا آپ اس سے فری ہوتے ہیں۔ تو یہ قران جو ہے نا سب سے افضل ترین حج ہے، لیکن بہرحال حج کی یہ 3 قسمیں ہیں، اور اس کے جو ہے مختلف ارکان ہیں، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے اس حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، یہ ایک اہم مسئلہ اللہ پاک نے یہاں احصار جس کو کہتے ہیں بیان فرما دیا۔ احصار یہ ہے کہ آپ حج کے سفر پر نکلے ہوئے تھے اور راستے میں کسی وجہ سے آپ رک گئے، آپ کو روک دیا گیا، وہ کوئی بھی مجبوری ہو، مرض آ سکتا ہے، حالات ہو سکتے ہیں اس میں کچھ بھی، جیسے صلح حدیبیہ پہ مسلمان روک دیے گئے تھے۔ تو اگر آپ روک دیے گئے ہیں تو پھر آپ ہدی بھیج دیں حرم میں، یعنی آپ جو ہے وہاں ایک قربانی کر لیں حرم میں، اور جب قربانی ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ احرام سے فری ہو جائیں گے، پھر آپ واپس چلے جائیں۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو حلق نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ ہدی قربانی جو ہے وہ حرم تک نہ پہنچ جائے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہیں پر جو ہے اسی وقت قربانی کر دی جائے اسی مقام پہ، تو آپ احرام سے فری ہو جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قربانی ہے وہ حرم میں دینی۔ صلح حدیبیہ سے اس پر اعتراض آتا ہے کہ صحابہ کرام نے تو وہیں پر ہدی
جو ہے وہ قربان کر دی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ جو صلح حدیبیہ ہے وہ حرم کے حدود میں ہے، یعنی ایک سرا جہاں سے حرم شروع ہو رہا ہے صلح حدیبیہ وہاں پر ہے مقام، تو اس لیے وہاں پر ان کا قربانی کرنا وہ حرم میں ہی قربانی کرنا ہے۔ تو بہرحال آج کل تو یہ معاملہ آسان ہے، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں کہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے اپنا جو وہاں پر آپ پتہ کر لیں، حرم کے اندر رابطے ہوتے ہیں تو وہاں آپ قربانی کر لیں، قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں اس احرام سے فری ہو جائیں گے اگر آپ کو کوئی ایسی خدا نخواستہ رکاوٹ آ گئی ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ پھر فرمایا ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم۔ اچھا پھر فرمایا کہ اگر تم مرض کی حالت میں ہو، کوئی بیمار ہو جاتا ہے بندہ، اس کو جو ہے نا احرام باندھا ہوا ہے، سر میں کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ احرام باقی رکھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے نا وہ جب انسان کے اختیار میں چیز نہیں رہتی تو اس کی اجازت دی گئی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کا آپ جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیں، روزے رکھ لیں آپ، اور 3 روزے ہیں اس کے، او صدقۃ یا آپ صدقہ دے دیں، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ آپ ادا کر دیں، او نسک یا آپ قربانی کر لیں، آپ بکری ذبح کر لی، دم دے دیا آپ نے، تو اگر یہ چیزیں آپ کر لیں بیماری کی حالت میں اور اس سے آپ احرام سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہو جائیں، اگر کوئی مرض ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا امن کی حالت میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، اگر کسی نے عمرے اور حج کو ملا دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیا، جیسے میں نے ذکر کیا احرام باندھنا عمرے کے لیے پھر حج کے لیے، وہاں آپ نے قرآن کہتا ہے کہ قربانی دینی ہے۔ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو 10 ذو الحجہ کو کی جاتی ہے، یہ حج کے شکرانے کی ایک قربانی ہے، آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں تو اس کی آپ نے قربانی دینی ہے اس مقام پر۔ اچھا اگر کوئی حج تمتع حج کرتا ہے اور قربانی نہیں دے سکتا تو اس کا آپشن بھی اللہ نے ذکر کیا، فمن لم یجد، جو قربانی جس کو میسر نہ ہو، جس کی استطاعت نہ ہو، نہ کر سکے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 روزے وہ رکھ لے، فی الحج، حج میں 3 روزے ان ایام حج میں رکھ لے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھ لے جب وہ پلٹ کر آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو جیسے 7 کو اس نے روزہ رکھ لیا، 8 کو روزہ رکھ لیا، 9 کو روزہ رکھ لیا، اگر قربانی نہیں کر سکا 3 روزے یہ ہو گئے، اور 7 روزے 13 شوال کے بعد، یا تو 13 شوال نہیں بلکہ 13 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ کے بعد وہیں پر اگر حرم میں رکھ لے تو بھی ہو جائے گا، اور اگر واپس گھر آ کر رکھے تو یہ افضل ہے۔ تو 3 روزے ایام حج میں ہو گئے اور 7 روزے بعد کے دنوں میں ہو گئے، یہ قرآن کہتا ہے کہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے، تو یہ 10 روزے اگر آپ نے رکھ لیے اور قربانی جو نہیں کر سکتا تھا تو یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کا رہنے والا نہیں ہے۔ تو اب جو مسجد حرام کا رہنے والا ہے، یعنی حدود حرم کے اندر ہی رہنے والا ہے، اس پر تو قربانی ہے ہی نہیں نا، وہ تو وہاں حج افراد کرتا ہے، ڈائریکٹ حج کا احرام باندھتا ہے اور اس سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے لیے قربانی نہیں ہے۔ قربانی اس کے لیے جو تمتع کر رہا ہے، جو باہر سے آتا ہے میقات کے اور باہر سے آ کے عمرہ و حج کرتا ہے، تو اگر وہ قربانی نہیں کر سکے گا تو یہ 10 روزے اس کے لیے رکھنے ضروری ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ جو حج کی ساری صورتیں ہیں، حج کی ادائیگی ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز اللہ کا تقوی ہے۔ تقوی ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، اللہ کا خوف رہنا چاہیے، اللہ کا ڈر رہنا چاہیے، اللہ کے جلال اور جمال کی جو ایک چھینٹیں اور رحمتیں ہیں وہ انسان کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو حج جو ہے وہ اس کی عبادت بڑی اہم عبادت ہے، اور اس کی یہ سارے متعلقات اور احکامات ہیں جو مختلف صورتوں میں یہاں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ جب بھی حاجی حج کریں ان کو مقبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس کی جو توفیق ہے مالی اور جسمانی، اللہ پاک ہم سب کے لیے وہ مقدر بنائے۔ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کے لیے دعا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين